جی جی مفتی صاحب، ایک ساتھی کا سوال تھا کہ اگر حاملہ عورت ہو، مستورات ہو، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ وہ 6 مہینے، جو 9 مہینے میں سے 6 مہینے کا وقفہ ہو چکا ہے، اس کے آگے کیا ہے، یا پورا اس دور میں کیا روزے کی نوعیت رہے گی؟ بہت اچھا. ہمارے دین کی بے شمار خوبیوں خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین انسان کی ہر حالت کو سامنے رکھتا ہے، اور ہر حالت میں جیسے احکام دینے کی ضرورت پڑتی ہے ویسے احکام دیتا ہے. ہمارا دین جیسے حکم دیتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو فوراً کنسیشن بھی دیتا ہے. چنانچہ وہ ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو پریگننسی میں ہوں، یا وہ ہماری خواتین جو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے پیریڈ میں ہوں، ان دونوں خواتین کو حدیث کے مطابق روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. اگر وہ اپنے طور پر خود ہی روزہ رکھنا چاہیں، پریگننسی میں بھی روزہ رکھنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اسلام ان پر لازم نہیں کرتا ہے. لہذا اگر کسی کی اپنی پریگننسی شروع ہوئی ہے، یا 2-4 مہینے ہو گئے ہیں، یا 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، یا آخری مہینے میں ہیں، بہرحال وہ روزہ چھوڑنا چاہیں، اسلام ان کو اجازت دیتا ہے. وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، دن میں اپنی ضرورت کے مطابق کھانا پینا کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جتنے دن چھوٹ جائیں گے، آگے جل کر کے جب ان کی حالت نارمل ہو جائے گی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اس وقت یہ روزے جو چھوٹے ہوں گے ان روزوں کی وہ قضا کریں. اور اس وقت بھی کنٹینیو کرنا ضروری نہیں ہے، وقفے وقفے سے ان روزوں کی وہ قضا کر سکتی ہیں. اسلام اتنی اجازت دیتا ہے. یہ اجازت دودھ پلانے والی خواتین کو بھی ہے، یہ اجازت حاملہ یعنی پریگننٹ خواتین کو بھی ہے، اور یہی اجازت آگے چل کر کے ایسے تمام بوڑھے مردوں اور عورتوں کو جو بیماری کی اس سطح کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، یا بڑھاپے کی اس سطح کو پہنچ گئے ہیں اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو تو اسلام نے اجازت ہی دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اور ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر بطور فدیہ ادا کریں. مثلا آج اگر صدقہ فطر 50-60 روپے طے ہوتا ہے، تو یہ صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کریں گے. وہ تمام بزرگ حضرات، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، جو اب بڑھاپے کی وجہ سے آئندہ بھی امید نہیں رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حاملہ خواتین، اسی طرح سے دودھ پینے والی خواتین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے. شریعت کی اس کنسیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی جی مفتی صاحب، ایک سوال آیا تھا کہ مسند احمد اور مسند ابو حنیفہ میں ایک حدیث ہے جس میں ذکر ہے سریہ ایک ستارے کی، جی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ نمودار ہوگا تو وبا دنیا سے ہٹایا جائے گا. پورا حدیث میں نے نہیں پڑھا مفتی صاحب، لیکن مجھے پورا پتا ہے کہ آپ کو یہ ضرور پتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز. اس بارے میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ مسند احمد بن حنبل حدیث کی ایک اہم ترین کتاب ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے، اور 25-30 ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے مسند احمد بن حنبل. اسی طرح سے مسند امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اہم ترین حدیث کی کتاب ہے، جو مسانید میں امام اعظم الگ الگ لکھی گئی ہیں، ان کا مجموعہ ہے مسانید میں امام اعظم، مسند امام اعظم بھی ہے. اس میں یہ حدیث کہاں پر ہے، اس حدیث کا راوی کون ہے، اس حدیث کا ٹیکسٹ یعنی الفاظ کیا ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ جو الفاظ وہاں ہوں گے وہ الفاظ آج کے اس وائرس پر ہی منطبق ہوں گے، یا اس سے پہلے یا اس سے بعد کسی، جب تک ان تمام چیزوں کے بارے میں تحقیق نہ ہو تب تک کسی حدیث کے بارے میں سطحی معلومات یا اپنے خیالات کی بنیاد پر کوئی بات کہنا درست نہیں ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہمیشہ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، جب تک وہ حدیث معلوم نہ ہو جائے، اس حدیث کا درجہ معلوم نہ ہو جائے، یہ صحیح درجے کی ہے یا کمزور درجے کی ہے، اور اگر کمزور درجے کی ہے تو کون سے درجے کی حدیث ہے، پھر اس میں الفاظ کیا ہوئے ہیں، پھر وہ الفاظ کے ساتھ پھر وہ مفہوم جو ہے وہ آج کے ماحول پر فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے جب تک واضح نہیں ہوں گی تب تک اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. باقی رہا سریہ ایک ستارہ ہے، اور ستارہ ستارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سریہ ستارے کے متعلق احادیث میں جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے. مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر علم سریہ پر بھی ہوگا، ایک حدیث میں لو کان العلم بسریہ، اور دوسری حدیث میں لو کان الایمان بسریہ، اگر ایمان سریہ پر بھی ہوگا، لنالہ رجل من اہل فارس، تو فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ یا ایک فرد ایسا ہے جو اس علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. یہ حدیث موجود ہے، اس میں سریہ کا لفظ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو علم کے متعلق ہے. اب وبائی بیماریوں کے متعلق یہ کہنا کہ حدیث میں ہے سریہ ستارہ نمودار ہوگا،
پھر وہ جب وہ نمودار ہوگا تو وہ بیماری دور ہو جائے گی. یہ اس بارے میں تب تک کچھ کہنا ہرگز درست نہیں ہے. اور میں بہت اصرار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ خود ہی حدیثوں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے ہوتے ہیں. حدیث کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد ہوتا ہے اور اس میں پہلا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ حضور کا ارشاد تو ہوگا نہیں اور ہم حدیث کے نام پر کوئی چیز حضور کی ذات کی طرف منسوب کر دیں. یہ تو بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے میری طرف وہ بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی ہوگی, جس نے میری طرف وہ بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی ہوگی, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اتنا سخت معاملہ ہے. اس لیے کسی حدیث کے بارے میں پہلے یہ دیکھنا یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے یا موضوع ہے, پھر حدیث کے الفاظ کیا ہیں, اور حدیث کے الفاظ اگر تو الفاظ کے بعد پھر یہ دیکھنا مفہوم کیا بنا اور وہ مفہوم کس پر منطبق ہو رہا ہے. اور آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, اس صورتحال پر یہ حدیث منطبق ہو بھی رہی یا نہیں, اور یہ آج کی وبائی بیماری مراد ہے یا نہیں, اور وہ ثریا ستارہ جو ہے وہ ستارہ کب طلوع ہوتا ہے, آج تک کب طلوع ہوا ہے, اس میں تو آسٹرونومی کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. اس کے بعد اس بارے میں کوئی بات ہے. لہذا میں اس بارے میں اصرار کے ساتھ درخواست کروں گا, اس طرح کی بحثوں میں اپنے آپ کو کچی معلومات کی بنیاد پر اس طرح کی بحثوں میں شامل کرنا اپنے لیے خطرہ بول دینا ہے. اس لیے احتیاط برتنی چاہیے. جی